اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلقا پس وہ دونوں چلے حتیٰ یہاں تک کہ اذا رکبا جب دونوں سوار ہوئے فی السفینۃ کشتی میں خرقہا تو اس نے پھاڑ دیا اس کو۔ قال کہا اخرقتہا کیا تو نے پھاڑ دیا اس کو لتغرق تاکہ آپ غرق کر دیں اہلہا اس کشتی کے رہنے والوں کو۔ لقد یقیناً جہتا آپ نے کی ہے شیئن امرا ایک بہت عجیب حرکت۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اکثر سے ہے کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے اس کو حاصل کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم کے اندر یہ بات آتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خاص علم سے نوازا ہے، جو علم تکوینی ہے۔ تو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ درس ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ آدمی جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو پھر بھی اس کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا پڑے اس کو سفر کرنے چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں، ملاقات ہو جاتی ہے اور آنے کی غرض کو بیان کرتے ہیں کہ خضر اللہ نے آپ کو خاص علم سے نواز رکھا ہے، استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے ساتھ رکھنے سے معذرت کی کہ آپ کو میں ساتھ نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ میں جن امور کو سر انجام دوں گا ان کے ظاہری پہلو دیکھتے ہوئے آپ صبر نہیں کر سکیں گے، میرے ساتھ رہ نہیں سکیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ تو پھر خضر علیہ السلام نے اس وعدے کے ساتھ کہ جو امور میں کروں گا آپ نے خاموش رہنا ہے جب تک کہ میں خود وضاحت نہ کر دوں کہ یہ کام میں نے کیوں کیا ہے، آپ نے پوچھنا نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ سفر علمی، یہ پیارا سفر دو حضرات کا شروع ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر کا۔ بڑے قیمتی اس کے اندر نکات ہیں۔ فانطلقا پس وہ دونوں چلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، ان کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام چلے۔ ساحل سمندر کے اوپر دونوں جا رہے تھے اور کشتی والے سامنے آ گئے۔ کشتی والوں نے دونوں حضرات کو دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام تو اجنبی تھے، دوسرے علاقے سے آئے ہوئے تھے، لیکن اہل کشتی نے، بحری جہاز والوں نے خضر علیہ السلام کو دیکھ لیا، یہ تو اسی علاقے کے ہیں، پہچان لیا اور کشتی کے اوپر سوار کر لیا اور یہ بھی کہا کہ آؤ تم سے کرایہ بھی نہیں لیں گے، بغیر کرایہ کے کشتی کے اندر بٹھا دیا۔ حتی اذا رکبا جب دونوں سوار ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام دونوں سوار ہو گئے فی السفینہ کشتی میں۔ خرقہا جس وقت کشتی جا رہی تھی، سفر جاری تھا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے خاص اللہ کے حکم سے کشتی کے ایک پھٹے کو توڑ دیا اور کشتی کو عیبدار کر دیا۔ کسی کی صحیح چیز ہو، کسی کی گاڑی ہو، آدمی ایک سیٹ کو خراب کر دے، یہ تو خلاف شرع کام ہوتا ہے، اور پیغمبر کے سامنے خلاف شرع کام اور پیغمبر خاموش ہو جائے، یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ اور پیغمبر بھی ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلالی پیغمبر،
ان کے سامنے خلاف شرع کام ہو جائے اور خاموش ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے حرقتھا، کیا تو نے اس کو پھاڑ دیا ہے، اس کے اندر سوراخ کر دیا ہے تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دو؟ لقد جئت شیئا امرا، اے خضر یہ تو نے ایک بہت ہی عجیب حرکت کر ڈالی ہے کہ کشتی والوں نے بٹھایا ہے، ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہمارے سفر کو آسان بنایا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ تم سے کرایہ بھی نہیں لیں گے، اور اس تمام تر احسانات کے بدلے میں آپ نے ان کی صحیح سلامت کشتی کو عیبدار کر لیا، یہ تو آپ نے اچھا کام نہیں کیا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا انکا، بے شک آپ لن تستطیع معی صبر، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، خاموش نہیں رہ سکیں گے۔ میں تو یہ کام کرتا ہوں اللہ کی اذن سے، اللہ کے حکم کے مطابق، لیکن ان کے ظاہری پہلو آپ کو درست معلوم نہیں ہو رہے، شریعت کے خلاف ہیں، تو آپ بول رہے ہیں، اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، خاموش نہیں رہ سکیں گے۔ تو اب وعدہ یاد آ گیا، خاموش رہنے کا، سوال نہ کرنے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو کہا لا تؤاخذنی، اے خضر، اے میرے بھائی میری گرفت نہ کیجئے اس کے اوپر کہ جو میں بھول گیا ہوں، ولا ترہقنی، اور نہ اختیار کیجئے من امری، میرے معاملے میں عسرۃ تنگی، مجھے اپنے ساتھ سے نہ ہٹائیے، اپنے شرف رفاقت سے مجھ کو محروم نہ کیجئے، آپ کے علم سے میں استفادہ کرنا چاہتا ہوں، تو اپنے سفر سے مجھ کو دور نہ کیجئے۔ فانطلقا، تو دور نہیں کیا، سفر جاری ہوا، کشتی سے اترتے ہیں اور ساحل سمندر کے اوپر جاتے ہیں، دونوں حضرات جا رہے ہیں، سفر علمی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سیکھ رہے ہیں، اللہ کے بندے حضرت خضر سے علم حاصل کر رہے ہیں، دونوں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ لڑکے کھیل رہے ہیں، اور ان کے اندر ایک لڑکا جس کا نام مفسرین حضرات نے جیسورہ لکھا ہے، نوجوان لڑکا تھا، حسین تھا، خوبصورت تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام اس کے قریب جاتے ہیں، اس کی گردن کو مروڑ لیا، اس کو مار لیا۔ تو یہ تو اس سے بھی پہلے سے بھی زیادہ خراب کام ہو گیا کہ پھٹا تو پھر بھی جڑ سکتا ہے، لیکن انسان دوبارہ کہاں زندہ ہو سکتا ہے؟ اب اس کے اوپر خلاف شرع کام و پیغمبر چپ ہو جائے، ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ فانطلقا، دونوں چلتے ہیں آگے، حتی اذا لقیا، یہاں تک کہ دونوں مل جاتے ہیں غلاماً، ایک لڑکے سے۔ کچھ لڑکے کھیل رہے تھے تو اس کے اندر ایک لڑکا اس کے قریب گئے، حضرت خضر علیہ السلام فقتلہ، اس لڑکے کو قتل کر دیا، اس کی گردن کو مروڑ دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا کہ بغیر کسی وجہ سے ایک بندے کو مار دیا جائے اور پیغمبر خاموش ہو، ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ قتلتا، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا کہ کیا تو نے قتل کر دی نفساً، ایک جان کو زکیتاً، پاک، بغیر نفساً، بغیر کسی نفس کے؟ آدمی کو مارنا تو اس وقت حق ہوتا ہے کہ جب کسی نبی کی شان کے اندر گستاخی کرتا ہے، اس کو مارنا جائز ہو جاتا ہے، یا آدمی کو مارنا تو اس وقت مباح ہو جاتا ہے جب کسی کو مار دیتا تو بدلے میں مارنا جائز ہوتا ہے، یا آدمی کو مارنا تو اس وقت جائز ہوتا ہے جب کوئی آدمی مرتد ہو جاتا ہے، یا آدمی کو مارنا تو اس وقت جائز ہوتا ہے جب شادی شدہ زنا کر دے، رجم کرنا حق ہوتا ہے، یا آدمی کو مارنا تو اس وقت جائز ہوتا ہے کہ جب اسلامی حکومت ٹھیک سے کام کر رہی ہو اور کوئی آدمی غداری کرے، بغاوت کرے، اس کے تختے کو الٹنے کی کوشش کرے، ایسے غدار کو مارنا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ مارنا تو اس بندے کو جائز ہوتا ہے جو حربی کافر و جنگ کے میدان کے اندر مسلمانوں کے مقابلے میں آ جائے، اس نے تو ان میں سے ایک بھی خطا نہیں کی ہے اور آپ نے ویسے اس کو مار دیا ہے، بغیر کسی وجہ سے مار دیا ہے۔ لقد جئت شیئا نکرا، اے خضر، اے میرے بھائی، یہ تو بہت ہی بری حرکت کر ڈالی ہے، یہ تو اور زیادہ خراب کام کر لیا ہے۔ تو اب خضر علیہ السلام نے دوبارہ سے وعدہ یاد کرایا، قال، کہا خضر علیہ السلام نے، الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا لکا آپ سے، انکا لن تستطیع معی صبر، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، خاموش نہیں رہ سکیں گے؟ قال، کہا ان سألتک، اب یاد آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا وعدہ، کہا کہ اے میرے بھائی خضر، اب کے بعد اگر میں نے آپ سے کوئی سوال کیا کسی امر کے حوالے سے، فلا تصاحبنی، پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، پھر آپ مجھے اپنے آپ سے دور کر سکتے ہیں، قد بلغت من لدنی عذرا، اس لیے کہ میری طرف سے مجھے دور کرنے کا آپ کو ایک عذر مل جائے گا۔ پھر آگے جاتے ہیں، ایک تیسرا معاملہ بھی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جس وقت رفاقت ختم ہوگی، ان کا سفر ختم ہوگا، تو تینوں معاملات کی جو حقیقت ہے کیا ہے، اس سے پردہ اٹھائیں گے حضرت خضر علیہ السلام، ان کی حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلائیں گے۔ تو یہ سلسلہ کلام، یہ سفر علمی ابھی جاری ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم بھی آئندہ جاری رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو پڑھنے کی، سیکھنے کی
اور اسی طرح علم حاصل کرنے کا شوق جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے کہاں سے کہاں جاتے ہیں اور ایک بندے سے استفادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب کرے کہ ہم بھی قرآن کا علم سیکھیں، ہم بھی حدیث کا علم سیکھیں، ہم بھی علم سیکھنے والے ہوں، اس کے اوپر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فانطلقا، پس دونوں چلے، حتی یہاں تک کہ اذا جب رکبا، دونوں سوار ہوئے، فی السفینۃ، کشتی میں، خرا کہا تو اس نے اس میں سوراخ کر دیا، کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اخرقتا، کیا تو نے سوراخ کر دیا ہے اس میں، لتغرق، تاکہ ڈبو دیں آپ اہلہا، اس کشتی والوں کو، لقد یقیناً جئت، تو نے کی شیئا امرا، بہت ہی عجیب حرکت، کالا کہا خضر علیہ السلام نے، الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ سے، انکا، کہ بے شک آپ، لن تستطیع، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، معیہ، میرے ساتھ صبر۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لا تؤاخذنی، میری گرفت نہ کیجیے، بما، اس کی پر نسیت، جو میں بھول گیا، ولا ترہقنی، اور نہ اختیار کیجیے، من امری، میرے معاملے میں، عسرا، تنگی، فانطلقا، عسرا، سختی، فانطلقا، پس دونوں چلے، حتی یہاں تک کہ اذا لقیا، جب دونوں ملے، غلامن، ایک لڑکے سے، فقتلہ، تو اس نے اس کو قتل کر لیا۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، قتل، کیا آپ نے قتل کر دیا، نفسن، ایک جان کو، زکیتن، پاک، بغیر نفسن، بغیر کسی نفس کے، لقد یقیناً جئت، آپ نے کی شیئا نکرا، ایک بہت ہی بری حرکت۔ قال، کہا خضر علیہ السلام نے، الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا، لکا، آپ سے، انکا، بے شک آپ، لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ان اگر سألتک، میں نے آپ سے سوال کیا، عن شیئن، کسی چیز کے بارے میں، بعد، اس کے بعد، فلا تصاحبنی، تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، قد یقیناً بلغت، پہنچ جائے گا آپ کو، من لدنی، میری طرف سے، عذرا، مجھے ہٹانے کا ایک معقول عذر۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔